یہ واقعہ ہے قرآن کا۔ آخر وہ کون تھا جس نے اللہ کے گھر کعبہ کو مٹانے کا منصوبہ بنایا؟ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے کہا کہ میری عبادت گاہ سب سے بڑی ہوگی، مکے کا کعبہ مٹ جائے گا؟ وہ اپنی فوج کے ساتھ ہاتھیوں کی قطاریں لے کر چلا، لیکن ایک ہی لمحے میں اس کی ساری طاقت راکھ بن گئی۔ پرندے آسمان سے اترے اور وہ فوج جو ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی زمین پر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے کس کا؟ یہ ہے سبق کس کے لیے؟ چلیے ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ واقعہ پیدائش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سال عام الفیل میں ہوا۔ یمن پر نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی۔ ابرہہ اس کا گورنر تھا۔ ابرہہ نے شاندار گرجا قلیس میں بنایا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ حج کو چھوڑ کر وہاں عبادت کریں۔ عرب قبائل کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ ایک قبیلے کے آدمی نے جا کر گرجا کو ناپاک کر دیا، یعنی کہ بے حرمتی کی۔ ابرہہ نے قسم کھائی، میں جا کر مکہ کے کعبے کو مٹا دوں گا، نعوذ باللہ۔ یہیں سے اس غرور اور انجام کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ابرہہ نے ایک زبردست لشکر تیار کیا، ہزاروں فوجی، ہتھیار اور ہاتھی۔ سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود، جو فوج کی علامت طاقت سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے قبائل راستے میں ابرہہ کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، مگر فوج آگے بڑھتی گئی۔ لوگ خوف زدہ تھے، لیکن قریش کو تو یقین تھا کہ اللہ اپنے گھر کا محافظ ہے۔ ابرہہ کے لشکر نے قریش کے مویشی لوٹے، جن میں عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، ابرہہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ سب کو لگا کہ وہ کعبے کی حفاظت پر بات کریں گے، لیکن انہوں نے کہا یہ اونٹ میرے ہیں، مجھے واپس چاہیے۔ کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ یہ سن کر حیران رہ گیا، کعبہ انسانوں کا نہیں، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ خود اس کا محافظ ہے۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اچانک ہاتھی محمود آگے بڑھنے سے رک گیا۔ فوجی اسے مارتے، آگے دھکیلتے، لیکن وہ ایک آگے قدم نہ بڑھاتا، جیسے زمین کہہ رہی ہو یہ اللہ کا گھر ہے، تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، جھنڈ کے جھنڈ پرندے ابابیل نمودار ہوئے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ وہ کنکر ایسے لگتے تھے جیسے گولیاں جسموں کو چیر کر نکل جائیں۔ فوج چیخنے لگی، سپاہی گرنے لگے، لاشوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ایک عظیم لشکر لمحوں میں بھوسا بن گیا۔ اللہ کی فوج پرندے بھی ہوں تو دنیا کی سب سے بڑی فوج ہار جاتی ہے۔ ابرہہ خود بھی زخمی ہوا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ ذلت کے ساتھ یمن کی طرف بھاگا، راستے میں ہی وہ مر گیا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کے آنے سے پہلے دنیا کو دکھا دیا کہ اب میں خود اپنے گھر اور اپنے دین کی حفاظت کروں گا۔ کوئی بادشاہ، کوئی فوج، کوئی طاقت اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ آج بھی بڑے بڑے ملک اور طاقتور لوگ غرور کرتے ہیں، مگر انجام ہمیشہ وہی ہوتا ہے، تباہی اور بربادی۔ اللہ کی طاقت سب پر غالب ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ غرور اور تکبر ہمیشہ بربادی لاتا ہے۔ ابرہہ کے پاس تو فوج تھی، ہاتھی تھے، طاقت تھی، لیکن اللہ کے مقابلے میں سب کچھ بھوسا بن گیا۔ آج بھی اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں نا تو کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا محافظ بے شک وہ خود ہے۔ میرے بہن بھائیوں، آج آپ دیکھیں کہ فلسطین کی سرزمین پر معصوم بچے لہو لہان ہو رہے ہیں، مائیں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کفن میں لپیٹ رہی ہیں، اور یہ جو ظالم ہیں یہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو بڑے بڑے لشکر بھی پرندوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے جو فرعون اور نمرود ہیں اور شداد زندہ ہیں نا، لیکن یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجتا ہے نا تو کسی کا غرور اور طاقت بھی باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا اللہ سے ڈریں، مظلوموں کے لیے آواز بلند کریں،
اور یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیرا نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ کی روح لرز اٹھے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت جاگ جائے تو ایسے ہی واقعات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں اور انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ طاقت اور غرور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے ملائکہ عزیر آفیشیل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ ایمان افروز اور جھنجھوڑ دینے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اٹس می ملائکہ عزیر۔ اللہ حافظ۔